الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، اللہ یاری صاحب ایک سنی عالم ہیں، مفتی سجاد الدین صاحب، یہ رحیمیان خان سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں۔ ان سے مناظرہ کر رہا ہے، وہ بہت ساری اس نے جو دلائل دیے ہیں بہت ہی غلط دلائل دیے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ اس کے اندر میں بھی اپنا کچھ ثواب حاصل کرنے کی خاطر میں بھی اپنے علم کا حصہ ڈالوں۔ میرا ساتھی دوستو، وہ اس مناظرے کے اندر 35 منٹ اور 38 سیکنڈ پہ کہتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے بیٹا دے دے تاکہ وہ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ یہ سورۃ مریم ہے اور آیت نمبر 6 ہے کہ مجھے بیٹا دے دے یرثنی، جو میرا وارث بنے۔ مفتی صاحب کے ساتھ اللہ یاری اس ٹاپک پر بات کر رہا ہے کہ ابو بکر مسلم نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ اس نے میراث جو تھی نا بی بی خاتون جنت کی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس کا حصہ کھا لیا اس نے، تو وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ آیت اس نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری آیت بھی پڑھی ہے، وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان کو بنایا۔ وہ وہاں پر یہ آیت بھی پڑھتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو رہا وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد، داؤد علیہ السلام کے بعد حکمران بنانا، وہ اولاد کے حساب سے نہیں وارث بنا، وہ حکمران بننے کی وجہ سے اس کے پاس وراثت گئی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمران بنا ابو بکر، تو اس حساب سے وراثت جو بھی تھی وہ مال بیت المال اور امت کا ہوگا، اور وہ بادشاہ کے کنٹرول میں ہوگا، حکمران کے انڈر میں رہے گا۔ اسی حساب سے سلیمان علیہ السلام کا قبضہ رہا داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد۔ لیکن وراثت کا کہ وراثت اولاد کو ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ پہلی آیت جو ہے نا قرآن مجید کے، وہ زیادہ کلیئر کرے گی۔ جو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ یرثنی، یہ سورۃ مریم آیت نمبر 6 میں، میرا وارث بنے، و یرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بنے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا من آل یعقوب، اس نے اس پر ڈسکشن نہیں کی، وہ جو ہے نا اس سے جلدی کھسک گیا، بھاگ گیا کہ کلیئر کروں گا تو میں پھنس جاؤں گا۔ اس لیے آل یعقوب کا وارث وہ کیسے بنے گا؟ زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام یہ تو حضرت جو ہے کہ اس کا بیٹا جو ہوا یحییٰ، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، وہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود زکریا علیہ السلام کہتا ہے کہ میرا بیٹا وارث بنے آل یعقوب کا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ وہ کیسے بنے گا؟ صاحب ظاہر وہ اس وقت ان کی وراثت مالی نہیں تھی، وہ علمی تھی، نبوت والی تھی، علم والی تھی، اللہ تعالیٰ کے دین کے جو ہے نا تبلیغ کی تھی وراثت۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی آل کا وارث ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ علمی اور نبوت والی وراثت تھی، وہ مالی وراثت، دنیا کی وراثت نہیں تھی۔ یہ آیت بالکل کلیئر کر رہی ہے قرآن مجید کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شیعہ کتب کے اندر بھی ہے کہ اصول کافی میں ہے میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہتا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، اصول کافی کہتا ہے کہ ان العلماء ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو عالم کس چیز کے وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء کے۔ صاحب ظاہر ہے علم کے، مال و ملکیت کے تو نہیں ہوتے نا۔ پھر کہتا ہے وَذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا، انبیاء جو ہے نا وہ
وراثت نہیں چھوڑتے درہم اور دینار کی. یہاں اور زیادہ کلیئر کر لیا اس نے کہ مال اور دولت کہ وہ وارث نہیں ہوتے. وَإِنَّمَا أُرْسِلُ أَحَادِيث مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، لیکن حدیثیں جو ہوتی ہیں نا ان کا علم جو ہے وہ ان کے وارث ہوتے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ جو اس نے جس شخص سے ان میں سے کچھ حصہ لے لیا تو وہ جو ہے نا وہ بہت بڑا خوش نصیب ہوگا. تو یہاں صفحہ نمبر 32 کے اوپر بھی ہے اور صفحہ نمبر 34 کے اوپر بھی ہے یہی چیز. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَثُوا الْعِلْمَ. یہاں پر بھی دو جگہوں پر اصول کافی میں بتا دیا کہ دینار اور درہم کے وراثت نہیں ہوتی انبیاء کی. یہ تو وہ حضرت ابو بکر کی خود انہوں نے تائید کر دیا اپنی کتابوں کے اندر. مفہوم کے حساب سے حضرت ابو بکر جو صحیح بخاری میں الفاظ کہے تھے حدیث کے، وہ یہاں مفہوم کے حساب سے وہی الفاظ انہی کی کتابوں میں موجود ہیں یہ. اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث گھڑی تھی. بھائی وہ ادھر گھڑی تھی تو یہ تو آپ کے کتابوں کے اندر ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث دنیا کے حساب سے دین ادھر. پھر اور وضاحت کے لیے کتاب کے اندر آپ دیکھیں ملا یحضر الفقیہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251 پر ہے کہ ہم نے امام عبداللہ علیہ السلام سے، امام ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق سے پوچھا گیا سألت عن النساء ما لهن من میراث، کہ عورتوں کے بارے میں ان کے لیے کوئی میراث ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ فأما الارض والعقارات، وہ جو زمین اور عقارات جو موویبل پراپرٹی ہے، فلا میراث لہن فی، اس میں ان کی کوئی میراث ہی نہیں ہے. لو جی یہ تو آپ نے اور کلیئر کر دیا. یہ ملا یحضر الفقیہ جلد نمبر 4 میں اور صفحہ نمبر 251 جلد 4 کے اندر ایک کلیئر بتا دیا کہ عورت جو ہے نا وارث نہیں ہو سکتی زمین میں اور جائیداد میں گھر کے اندر. اور یہ اصول کافی بھی آپ نے دیکھ لیا. دوسری جو پوائنٹ اس نے لگائی ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ خلیفہ بنے، اس کے لیے تو کوئی نص ہی نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید کے آیت ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں ان کی پیروی کرتے ہیں انصار اور مہاجرین کی. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی پیروی کرتے ہیں. اگر ہم ان کی پیروی کریں انصار اور مہاجر صحابہ جو اول علیہ السلام تھے، والسابقون الاولون، جو سابقون الاولون ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان کی اگر ہم پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اس کا مطلب کہ انصار اور مہاجرین صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ کوئی فیصلہ کر لیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. کہتے ہیں نص نہیں ہے. یہ نص نہیں تو یہ قرآن مجید کیا بتا رہا ہے میرے بھائی کہ انصار اور مہاجرین صحابہ کی پیروی کرنے والے الفاظ ہیں نتبعوہم، اس میں تو کوئی اتباع کی پیروی کا حکم نہیں کہ اہل بیت کی پیروی کرو، وہاں تو پکڑنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تو الفاظ ہی کلیئر ہیں کہ والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرتے ہیں. یہاں تو کلیئر الفاظ ہیں، یہاں کوئی دوسری معنی کی نہیں جا سکتی. وہاں محبت کے انداز میں ہے تو انہوں نے محبت کے انداز سے ہٹ کر ان کی معنی کر دی پیروی، اور یہاں پر تو پیروی کے الفاظ ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اتباع کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب کہ صحابہ کی پیروی کرنے والے، ان کے فیصلوں کو ماننے والے، اور یہ سارے انصار اور مہاجرین نے چنا ابو بکر کو خلافت کے لیے. اللہ فرماتا ہے جو ان کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے، میں ان سے راضی ہوں. لیکن یہ راضی نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اور یہ اجماع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی کہ یہ بالکل صحیح ہے، میں سے راضی ہوں. یعنی کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے. یہ قرآن مجید آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ کا فیصلہ، صحابہ کا اجماع حجت ہے انصار اور مہاجرین. لیکن پھر 100% تو بھائی نہیں ہوتا نا اجماع کہیں بھی، یہ تو دنیا میں ناممکن چیز ہے. اس کا مطلب
98%، 4-5 بندے صرف نہیں تھے، باقی سب نے 1.25 لاکھ میں سے سب نے بیعت کی، سوائے شیعہ کتب کے حساب سے۔ یار شیعہ کی کتب جو دشمنوں کی کتابیں اگر وہ لکھیں تو 4 ہیں، لیکن وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اکراہ کے ساتھ اور جبراً انہوں نے بھی پیروی کر لی تھی، 4 نے بھی ان کی بیعت کر لی تھی، کہ شیعہ کتب کے اندر ہے، احتجاج تبریسی میں بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اس کا مطلب کہ 100% اجماع ہو گیا۔ یار وہ کہتے ہیں کہ جبراً ہم فیصلہ نہیں مانتے عدالتوں کا، ہمارے دل نہیں کہتی کہ یہ سے فیصلہ ہو، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو ہم جبراً ہر ایک مانتا ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے، ماننا پڑتا ہے ہر ایک کو دنیا کے اندر۔ پھر وہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں، یہ قرآن مجید کے میرے بھائیو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، قائدون یعنی کہ جہاد کرنے پر نہیں جاتے، قائدون کا لفظ ہے۔ پھر آگے مومن بھی کہا اللہ نے اس کو کہ نہیں گئے لیکن ہیں یہ مومن، نہ جانے کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے مومن ہیں وہ۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول ضرر، ٹھیک ہے، جو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو جہاد میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے، باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ ہاں مجاہدین کو جو بیٹھے رہنے والے ہیں جہاد پہ نہیں جاتے ان کے اوپر فضیلت ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کل لفظ کل ہے، کل، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 95 ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 95۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، ملک کی مردم شماری ہے، ٹھیک ہے، پاپولیشن ہے، مثلا پاکستان کی 23 کروڑ ہے، 1-2 کروڑ چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، باقی اگر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مثلا کوئی مسلم ممالک ہے، اس کی مردم شماری 1 کروڑ ہے، 50-60 لاکھ لوگ میدان جہاد پہ چلے جاتے ہیں، 50-60 لاکھ گھروں کے اندر حفاظت وغیرہ عورتوں کی، اور کما کر کھلانے والے کہ وہ وہاں ان عورتوں کی پرورش کریں، حفاظت بھی کریں۔ وہ 50,000 لاکھ نہیں جاتے، 50 لاکھ چلے گئے، کوئی مسلم ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، سب کو جانا وہاں ضروری نہیں ہے۔ جو نہیں جاتے 50 لاکھ 1 لاکھ کی آبادی میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن بھی ہیں اور وہ جنتی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اگر چلے گئے، انہوں نے اسلحہ بھی جمع کیا، گھوڑے بھی لے گئے، ٹھیک ہے، تلوار وغیرہ، اور وہ لڑنے کے لیے چلے بھی گئے، چلے جانے کے باوجود مورچہ بند بھی ہوئے، کئی دن جنگ بھی کی انہوں نے، مثلا درمیان میں اگر 1 گھنٹے کے لیے وہ ادھر ادھر چلے گئے، میدان جنگ کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر ان کو آواز دی جائے تو وہ واپس بھی آ جائیں، چھوڑ کر بھی ایسے نہیں گئے کہ اپنے علاقے میں واپس آئے، وہ رہے ادھر ہی میدان میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پھر کوئی آواز وغیرہ آ جائے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ چلے گئے، پھر آواز بھی دے جائے اور وہ واپس آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہے کہ یہ جو بھاگے گئے تھے احد کے اندر اور حنین میں، تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ 2-3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ اعلان کرے میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور اللہ جاری صاحب معاف نہ کریں، شیعہ معاف نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں وہ تو جنتی ہو گئے، اور یہ لڑنے کے لیے چلے گئے اور آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے انہوں نے وہ نہیں آئے، بعد میں آئے بھی اور ڈٹ کر بعد میں مقابلہ بھی کریں، تو یہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھے رہنے والے تو وہ جو ہے نا وہ جنتی ہیں، لیکن یہ جو گئے 1-1.5 گھنٹے کے لیے غیر حاضر رہے میدان جنگ سے تو یہ کافر ہیں۔ تو یار یہ عقل کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ کیسی بات وہ اللہ جاری کر رہا ہے؟ ان کا تو درجہ ان سے زیادہ ہے، اور پھر جب کہ اللہ تعالیٰ اعلان بھی کرے میں نے ان کو معاف کر دیا، پھر بھی وہ جہنمی ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ وہ جنگوں سے بھاگے لہذا وہ جہنمی ہو گئے، تو پھر جہنمی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیوں کیسے کیا ان کو؟
کیا کافر کو اللہ تبارک تعالیٰ معافی دے دیتا ہے؟ یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بہت بڑی غلطیاں کر رہا ہے تو لہٰذا اس کے لیے کچھ جو ہے نا یہ قرآن حدیث ہے اس کی اصلاح کی جائے اور ان کی نشاندہی کی جائے غلطیوں کی، تاکہ عوام الناس اور عام لوگ گمراہ نہ ہوں۔ میرے بھائیوں اس کو سنیں ذرا، بہت فائدہ دے گی آپ کو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور نماز کے اندر امام بنایا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ امام بنانا کوئی فضیلت تو تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جب آپ بیمار تھے تو ابو بکر کو کہتے رہے نا نماز پڑھاؤ، امامت ابو بکر نے کی، تو وہ کہتا ہے امامت کوئی چیز بڑی نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے میرے بھائیوں، یہ ہے ملا یحضر الفقیہ، ٹھیک ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے، پہلا جلد ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کہتا ہے کہ نماز وہ پڑھائے، امام کہتا ہے کہ نماز تم میں سے وہ پڑھائے جو اول الناس تقدم فی جماعت اقرؤہم للقرآن، جو سب سے زیادہ قرآن جس کو یاد ہو۔ دیکھو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امام القوم و افادم فقدموا افضلکم، اس کو آگے کرو جو تم سب میں فضیلت والا زیادہ ہو۔ فقدموا افضلکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم و افادم فقدموا افضلکم، الفاظ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو اس کو آگے کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے کیا۔ چلو اگر وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے نہیں کہا، صحابہ نے اس کو آگے کیا تھا، تو بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کہ ابو بکر حقدار نہیں ہے، علی پڑھائے۔ تو 17 نمازیں آپ کے جو ہے نا بیماری کی حالت میں وہ ساری کے ساری ابو بکر نے پڑھائی، کسی اور نے نہیں پڑھائی، اور آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ابو بکر ہٹا کے دوسرے کسی کو، علی کو آگے تو کھڑا تو پھر بھی نہیں کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والوں کو آگے کرو، یہ شیعہ کتاب ہے، صفحہ نمبر جلد اول 247 ہے، جلد اول ملا یحضر الفقیہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہوا امامت کے لیے تو وہی، پھر خلافت کا بھی تو وہی حقدار ہوا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ افضل متقی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سارے کے سارے، مجھے ایک سوال ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے، وہ کس لیڈر کے پیروکار سارے کے سارے جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیڈر ہے، اس کے سارے ماننے والے لوگ اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر یہ آیت کس کے لیے ہے؟ بتاؤ پھر کس امام کے سارے ماننے والے لوگ جنت میں جائیں گے؟ محمد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن علی اگر اس کو کوئی امام مانے تو وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، تو کیا حضرت علی کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے تو کسی کو قتل کیا نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے بالفرض کہ وہ ابو بکر اور عمر نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقیدے کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگنے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر جنگ میں کیوں لے جاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں لے جانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ بھگوڑے نہیں تھے اور یوزلیس نہیں تھے، فائدے مند تھے، اس لیے تو وہ لے کے جا رہے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی فائدہ ان سے نہیں تھا، ایسے ہی لے جاتے تھے، تو پھر آپ ایرانیوں کو کہو کہ وہ جو آپ کے منافق ہیں، آپ کے دشمن ہیں، وہ جنگ کے میدان میں ان کو لے جائیں۔ جو منافق ہوتے ہیں، جو نقصان دینے کے لیے آتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر یوزلیس قسم کے لوگ تھے، تو ان کو آپ اللہ یار صاحب مشورہ دیں، اور آپ کی جب حکومت ہو جائے نا تو یوزلیس قسم کے لوگ، بلکہ الٹا جو نقصان دہ لوگ ہوں، بھاگنے والے، اور وہ ہوں بھی منافق آپ کے خلاف، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو پھر لے جائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ آپ ایک کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور شیعہ یہاں بھی ہیں نا ان کو آپ تقریر کریں، کوئی ایک دو تقریر کریں، اس میں اعلان کریں کہ شیعہ جب بھی لڑائی ہو نا کسی کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، تو آپ اپنی فوج کے اندر دشمن جو آپ کے ہوں
منافقوں ان کو جو ہے نا شامل کرا لیا کریں. کیسی باتیں کرتے ہیں جو ہے نا وہ بے عقلی کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ یاری صاحب. دیکھو میرے بھائی، ایک جنگجو بندہ ہے، مار دھاڑ کا ماہر ہے، اور ایک بندہ امن کو قائم کرنے والا اور مصلحت سے کام لینے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جنگیں جیتتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے. ٹھیک، اور ایک بندہ جو ہے نا امن پسند ہے، مصلحت پسند ہے، امن پسند ہے. ٹھیک ہے، تو کس کو اہمیت دو گے؟ امن امان کو قائم کرنے والوں کو اہمیت دو گے یا مار دھاڑ کا جو ماہر ہے اس کو آپ پسند کریں گے؟ کس کو کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ امن جو ہے نا قائم کرنے والی آدمی کو ہم لوگ پسند کریں گے، مار دھاڑ والے کو پسند نہیں کریں گے. اگر کوئی بات نہیں، ابو بکر اور عمر نے نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو قتل کیا جنگوں کے اندر؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. میدان جنگ میں گئے، کسی سے ان سے مروائے یا ان کو زخم دے یا نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کتنے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا. اگر آپ ابو بکر اور عمر پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو نہیں مارا، تو یہ تو مارنا اور بچانا اور ابو بکر عمر کو کوئی تکلیف پہنچے یا زخم پہنچے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے دشمنوں کا ہاتھوں سے تمہیں روکا، یعنی کہ انہوں نے کوئی گزن یا تکلیف اگر نہ پہنچائی. جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ تمہیں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے اللہ نے تمہیں روکا، ان کو روکا تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے. تو اگر ابو بکر عمر کو زخم نہیں لگے یا قتل نہیں ہوئے یا کچھ لوگ صحابہ قتل ہوئے، تو یہ تو سارا اللہ تعالیٰ فرماتا یہ میرا کام ہے. تو اس میں ابو بکر عمر کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو جانا ہے بس، اور وہ گئے ہیں. اور اگر تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر یہ ان کی وجہ سے مرتد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو لوگ ایمان سے مرتد ہو جائیں گے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا کے کسی اور قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. بتاؤ، اگر ابو بکر اور عمر مرتد تھے تو ان کی جگہ پر کون سی دوسری قوم آئی اور یہ تب ختم ہو گئے اور اللہ دوسروں کو لے آیا؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جب تم مرتد ہو جاؤ گے تو دوسری قوم کو لے آئے گا. تو ابو بکر عمر اگر مرتد تھے تو کون سی قوم دوسری آئی؟ خلافت انہیں کے ہاتھ میں رہی. اللہ فرماتا ہے میں ان کو مٹا کے دوسروں کو لے آؤں گا. پھر وہ کہتا ہے 48 منٹ اور 38 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی علیہ الصلوۃ والسلام اور عباس ملنے گئے تو عمر کہتا ہے تم مجھے گناہ گار سمجھتے ہو، غدار سمجھتے ہو، خائن سمجھتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، حضرت عمر خود کہتا ہے کہ علی جو ہے نا ان کو خائن سمجھتا تھا اور گناہ گار سمجھتا تھا اور غدار سمجھتا تھا. او بھائی، یہ حضرت علی کہتا تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے آپ کو بندہ جذباتی طور پر کبھی کبھی کہہ دیتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی نظر میں ایسا نہیں ہے. یہ ایسے جذبات کا اظہار ہے اس کا، اس کو آپ سیریس میں نہ لیں. جذبات میں انسان کہہ جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ سیریس ہے، اور حضرت علی ان کو ایسے ہی سمجھتے تھے، غدار، ٹھگ اور عادل وغیرہ نہیں سمجھتے تھے، فراڈی سمجھتے تھے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر سنو، طاغوت کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں منع کیا ہوا ہے. یہ سورۃ نساء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان لانے کی، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تیری شریعت کے اوپر، تیرے اوپر نازل کردہ شریعت کے اوپر اور جو شریعتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اور وہ طاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور ان کو طاغوت سے فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا تھا.
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاغوت سے فیصلہ کروانا یہ تو ضلالًا بعیدہ ہے، دور کی گمراہی ہے، اور دور کی گمراہی شرک اور کفر ہے۔ تو پھر اگر وہ طاغوت تھا عمر، تو ابو بکر اور تو یہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فیصلہ کروانے کے لیے جب عمر کے پاس گئے تو دونوں ضلالًا بعیدہ کا میں ملوث ہوتے ہیں، آپ کے عقیدے کے حساب سے، میرے حساب سے نہیں، کہ وہ تو پھر کفر میں چلے گئے اور شرک کے اندر چلے گئے۔ ضلالًا بعیدہ کفر اور شرک کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید کے آیت کے جو ہے نا پر ان کا عمل یعنی نہیں ہوا، کہ اللہ نے روکا بھی کہ طاغوت سے فیصلہ نہ کرواؤ، اور پھر بھی ان کے پاس جاتے رہے، طاغوت کے پاس۔ تو آپ کے اس عقیدے کے حساب سے تو حضرت علی کا نعوذ باللہ منہا یہ قرآن مجید کی اس آیت کے ضد میں آ جاتے ہیں اور گناہگار بن جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اگر آپ کہو گے کہ ابو بکر عمر کافر تھے، طاغوت تھے، غاصب تھے، تو پھر ان کے پاس فیصلہ کروانے سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ طاغوت سے فیصلہ نہ کرواؤ۔ تو ابو بکر کے پاس بھی گئے، حضرت عمر کے پاس بھی گئے، اور حضرت عباس اور حضرت علی دونوں گنہگار بنتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی بہت ہی غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کہتا ہے 52 منٹ اور 53 سیکنڈ پہ کہ ابو بکر صحابی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں جو صحابی ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے تو ان کو فرشتے ہٹائیں گے، تو میں کہوں گا یہ میرے صحابی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کون سی بدعتیں شروع کی تھی۔ تو وہ ان بدعتوں کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں میرے بھائی کہ یہ صحابی کا جو لفظ ہے وہ کس لیے استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 382 ہے، تفسیر صافی ہے، وہ جن کو ہٹایا جائے گا وہ اصحابی کی جگہ پر یہاں امتی لکھا ہوا ہے، حوضی ترد علیہ امتی، میرے حوض پہ ہٹایا جائے گا میری امتیوں کو یوم القیامت، میرے قیامت کے دن فاقول، پھر میں کہوں گا یا رب انہم من امتی، وہ ادھر بخاری میں امتی کی جگہ پر اصحابی ہے، فیقال، پھر مجھے کہا جائے گا، بعد والے الفاظ وہی ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ یہ یہاں پر امتی لکھا ہوا ہے اور وہاں پر اصحابی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا گرامر کے حساب سے، اصطلاح کے حساب سے استعمال ہوا ہے، وہ جو ہے نا صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جانثار صحابہ، وہ مراد نہیں ہیں، یہاں مراد امتی ہیں، کہ امتیوں کو ہٹایا جائے گا جنہوں نے بدعتیں کی، کیونکہ ابو بکر عمر نے تو کوئی بدعتیں ہی نہیں کی، اگر انہوں نے بدعتیں کی تو علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں ہٹائیں اپنے دور میں، وہ بدعتیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی ختم نہیں کی، وہ چلتی رہی، وہ پھر الزام حضرت علی کے اوپر بھی آ جائے گا۔ تو اصحابی کی معنی امتی بھی ہے، اصحاب الجنت و اصحاب النار نہیں ہے قرآن مجید میں، تو یہ گرامر کے حساب سے یہاں پر لفظ ہے، گرامر کے حساب سے یہاں پر ہے، جیسے وہ پوسٹ مین ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ جو بندہ جو اس کے قاصد گیا تھا تو اس کو قرآن مجید میں اللہ نے رسول کہا ہوا ہے، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک، جب رسول پیغام رسان اس کے پاس پہنچا یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں، کہتا ہے بادشاہ جو ہے نا آپ کو بلا رہا ہے۔ یہاں رسول اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، وہ گرامر کے حساب سے استعمال ہوا ہے، قاصد کے لیے آیا ہے، لغت کی معنی کے حساب سے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اصحاب شریعت کے اور دین کے حساب سے استعمال نہیں ہوا ہے، گرامر اور لغت کے حساب سے معنی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی دعویٰ کرنے والے، وہ امتی کی معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ معنی ہے۔ تو یہ کچھ ان کی غلطیاں تھیں، تو میں نے کہا ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگیں
تو ان کو شیئر کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میگزیمم کوشش کریں، آگے لوگوں کو شیئر کریں اور خود بھی دیکھنے کی کوشش کریں، اپنا عقیدہ درست کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔